بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نیوز ٹیسٹ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید سلطان بخاری۔ ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے اور پینشن کے تحفظ کے لیے ریڈ زون میں دھرنا، مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، بند دروازوں کے پیچھے بات چیت سے انکار۔ پاکستان ایک اور مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا، ملک کا مستقبل آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور آزاد صحافت سے وابستہ ہے۔ بلاول بھٹو کا آکسفورڈ میں لیکچر۔ بے نظیر بھٹو قاتلانہ حملوں کے باوجود بلا خوف سیاست میں حصہ لیتی رہی، کبھی انتقامی سیاست نہیں کی، ہمیشہ کہتی تھیں جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا والدہ کو خراج تحسین۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز کی جانب سے ریپریزنٹیشن درخواست دائر۔ صدر کو ججز کے تبادلے کے لامحدود اختیارات حاصل نہیں، مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست میں موقف، تبادلہ ہو کر آنے والے 3 ججز کو کام سے روکنے کی استدعا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وفد کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات، عدلیہ کی مجموعی کارکردگی پر تبادلہ خیال۔ چیف جسٹس نے وزیر اعظم کی ملاقات کو سراہا، عدلیہ میں اصلاحات کے لیے دونوں اہم شخصیات کی ملاقات مؤثر نظام کے لیے اہم قرار دے دی۔ ملاقاتوں سے سیاسی استحکام اور عدلیہ پر عوامی اعتماد کی بحالی میں مدد ملے گی۔ اپوزیشن وفد بھی آج چیف جسٹس سے ملاقات کرے گا۔ وزیر اعظم کی طرح اپوزیشن سے بھی انصاف کی فراہمی سے متعلق تجاویز طلب کی گئیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ملاقات کے بعد میاں رؤوف عطا کی گفتگو۔ کیا ایگزیکٹو کے ماتحت فورسز عدالتی اختیار استعمال کر سکتی ہیں؟ ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کا سوال۔ فوجی عدالتیں سویلین عدالتوں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ آرٹیکل 245 کے علاوہ فوج کے پاس سویلین کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل عزیر بھنڈاری کے دلائل۔ 9 مئی سے متعلق پارلیمنٹ کی قرارداد سیاسی ہونے پر اثرات۔ جسٹس جمال بندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آئین سازی کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت پیر تک ملتوی۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا 9 مئی واقعات کے ثبوت موجود ہونے کا دعویٰ۔ تحریک انصاف نے اس روز ملکی سلامتی پر حملہ کیا، دفاعی تنصیبات پر حملے اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ شرپسند ٹولے نے ملک میں انتشار اور نفرت پھیلائی، شرپسندوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ عطا تارڑ کا 2 ٹوک پیغام۔ برطانیہ میں قومی ترانے کی دھن بجائی گئی۔ لگتا ہے پی ٹی آئی کو آرمی چیف کا پرتپاک استقبال ہضم نہیں ہو رہا، عطا تارڑ کا سوال۔ سلمان اکرم راجہ نے ایک بار پھر ملک گیر تحریک کا اشارہ دے دیا، بانی انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، پاکستان آواز سن رہا ہے، رکنے والے نہیں۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ جنید اکبر کا بانی سے ملاقات نہ کرانے کا شکوہ۔ نفرتیں اور دوریاں بڑھ رہی ہیں، یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر کا اڈیالہ جیل کے باہر حکومت پر برس پڑے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کے کارکنوں کو بڑا ریلیف۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں 120 سے زائد کارکنوں کی ضمانتیں منظور۔ عدالت کا تمام ورکرز کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ ورکرز پولیس اسٹیشن میں بیان حلفی دیں کہ آئندہ ایسا جرم نہیں کریں گے۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی ہدایت۔